السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم جو بھی MCQs اپلوڈ کرتے ہیں ان کا پورا سیٹ اپلوڈ کرتے ہیں، اور یوٹیوب پہ MCQs کا فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کیچوے نے ریس اس وقت جیتا جس وقت خرگوش سو رہا تھا۔ تو یوٹیوب پہ ویڈیوز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت بھی اسٹڈی کر سکتے ہو جس وقت بندہ نجی کاموں میں مصروف ہوتا ہے، یا باقی لوگ کسی ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اپنے یوٹیوب مائک لگا کے MCQ سنتے ہیں۔ تو ہم صرف آج ایوری ڈے سائنس کے MCQ جو اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ صرف یہ حصہ MCQ نہیں ہے، ہم پورا سیٹ اپلوڈ کرتے ہیں۔ ایک سیریز ہوگا، پارٹ 1 پارٹ 2، اور اس میں 800 MCQs اپلوڈ ہوں گے۔ تو اس چینل پہ رہیے تو آپ کا ایوری ڈے سائنس کے تمام MCQs آرام سے کور ہو جائیں گے، اور یہ چلتے پھرتے آپ کی کور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ PDF میں بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ گھر میں بیٹھ کر اسٹڈی کرتے ہو، جب آپ کے پاس نیٹ نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس بک نہیں ہوتا، تو آپ اس چیز کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ سن سکتے ہیں، اور یہ اٹ از دی کی ٹو سکسیس۔ ٹھیک ہے ڈیئر، تو فرسٹ MCQs ہیں 100 MCQs اس پورشن میں اپلوڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ 5 تک ہم جائیں گے۔ 12 constellation refer to as zodiac or constellation collection of star کو کہتے ہیں جب سٹارز اس طرح دکھائی دے کہ وہ ایک جانور کی شکل اختیار کر لے، گائے، بینس، سانپ۔ تو زیوڈائک سانپ کی شکل کا ایک جانور ہے، تو اس کی شکل جب سٹارز اختیار کرتے ہیں تو اسے کانسٹیلیشن کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، کانسٹیلیشن ایکچولی ایک امیجنری پاتھ ہوتی ہے، ایک امیجنری پاتھ ریجن ہوتی ہے۔ امیجنری علاقہ اسے کہتے ہیں جس کا فزیکل وجود نہیں ہوتا۔ لیٹ سپوز ایک لائٹ ہے آسمان پہ، تو وہ جسٹ لائٹ ہوتی ہے، وہ کسی کا راستہ نہیں روکتی، لیکن آپ کو ایک فگر دکھائی دیتا ہے۔ ایکچولی وہ ایک امیجنری لائن ہوتا ہے جو صرف سوچ میں ہوتا ہے۔ اس طرح جو چیز سوچ میں بنتی ہے، تو یہ گلیکسیز کا راستہ، پلینٹس کا راستہ نہیں روکتی، لیکن اس طرح نظر آتی کہ یہ کانسٹیلیشن ان کے راستے میں بنا ہے۔ ٹھیک ہے، وچ ون آف دی فالوئنگ پلینٹ، مارننگ سٹار کون سے پلینٹ کو کہتے ہیں؟ وینس کو مارننگ سٹار کہتے ہیں۔ کومیٹس آر سیلیسٹیل باڈی موونگ اراؤنڈ دی سولر سسٹم ان، کومیٹس آر سیلیسٹیل باڈیز جو کہ سولر سسٹم کے گرد گھومتے ہیں۔ کس شکل میں گھومتی ہے؟ ایلپٹیکل اور ہائپربولک آربٹس میں، ایلپٹیکل اور ہائپربولک آربٹ یعنی دونوں میں موشن کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ موشن کرتے ہیں تو اس کا ایک چمکدار ٹیل ہوتا ہے، چمکدار دم ہوتا ہے۔ دی ٹمپریچر آف سن آؤٹر سرفیس، سورج کے باہر جو سرفیس ہے، اندرونی نہیں، اندرونی کا زیادہ ہوگا، جو باہر کا سرفیس ہے وہ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ Which planet of the solar system spin on its axis is the fastest raced؟ کون سا پلینٹ کی ویلاسٹی سب سے زیادہ ہے سولر سسٹم میں؟ جوپیٹر، یہ سب سے بڑا پلینٹ بھی ہے۔ Which among the following 4 planet is the biggest in size؟ ان میں سے وینس، مرکری، ارتھ اور مارس میں سے سب سے بڑا پلینٹس کون سا ہے؟ تو اس میں سب سے بڑا پلینٹ ارتھ ہے۔ ایکچولی تمام پلینٹس میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ جوپیٹر ہے۔ وچ آف دی فالوئنگ پلینٹ از ڈراپڈ فرام دی لسٹ آف پلینٹ ان 2006؟ تو کون سے پلینٹ کو 2006 میں سولر سسٹم سے نکالا گیا؟ پلوٹو کو۔ اس کو نکالا نہیں گیا، یہ بس غائب ہو گیا ہے، اس کا کوئی وجود اور کوئی نشان وغیرہ باقی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ لسٹ سے نکالا گیا۔ دی ٹرم میٹیور از اپلائڈ ٹو این انٹر پلینیٹری باڈی، آسمان میں کس چیز کو، آسمان کے جو بڑے بڑے باڈیز موجود ہے اس میں کون سی چیز کو، سٹار، سورج، چاند، ان میں سے کون سی چیز کو میٹیور کہتے ہیں؟ تو ہر وہ باڈی، وہ چمکدار باڈی، وہ چمکتا چیز جو ایٹماسفیئر میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایٹماسفیئر میں داخل ہونے کے بعد وہ آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس طرح ہم رات کو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے شیطان کو وہ مارا پتھر، تو یہ چیزیں میٹیور کہلاتے ہیں۔ 9 among the planets of the solar system the one which has the longest period of rotation، longest period of rotation کس کا ہے؟ مارس، وینس، سیٹرن، none of this، تو وینس کا longest period of rotation ہے۔ Which one of the following statement regarding shooting star is incorrect؟ which one of the following statement regarding
شوٹنگ اسٹار از انکریکٹ. کون سا انکریکٹ ہے؟ دے آر میٹیورز. تو شوٹنگ اسٹار جو تیز موشن کرتے ہیں جس کو آپ آسمان میں دے سکتے ہو رات کے وقت، تو یہ سب میٹیور نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے یہ انکریکٹ ہے. دے آر آل وچ ون آف دی فالوئنگ اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ شوٹنگ اسٹار از انکریکٹ. دے آر میٹیور. تو وہ میٹیور نہیں ہوتے شوٹنگ اسٹار کے. دے آر ڈبریز. دے ایمٹ لائف. دے آر کائنڈ آف اسٹار. ٹھیک ہے. میٹیور کیا ہوتا ہے وہ پہلے MCQ میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن کر لی. وچ پلینٹ از نون ایز واٹری پلینٹ. کون سا سیارہ واٹری پلینٹ کہلاتا ہے؟ ہر ارتھ، کیونکہ ارتھ میں 71% واٹر ہیں. سولر سسٹم واز ڈسکورڈ بائی کس سائنٹسٹ؟ کس نے سولر سسٹم کو ڈسکور کیا؟ تو کوپرنیکس. 13 ہیوج کنگریگیشن آف اسٹار دیٹ آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی فورس آف گریویٹی آر نون ایز. ہیوج کنگریگیشن. کنگریگیشن کسے کہتے ہیں؟ کلیکشن آف تھنگس، آبجیکٹس وغیرہ، تو اس سے کنگریگیشن کہتے ہیں. تو بائی فورس آف گریویٹی جو آپس میں کلیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے قریب پڑے ہوتے ہیں تو اسے گلیکسیز کہتے ہیں. ادروائز جو سٹار ہوتے ہیں جو ایک فگر بناتے ہیں، ایک امیجنری فگر بناتے ہیں، تو اسے کانسٹیلیشن کہتے ہیں. گلیکسیز بائی فورس آف گریویٹی ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں. The unit of measuring distance between the star is known as light year. Which planet look reddish in the night sky? Mars. صحیح ہے. نائٹ اسکائی میں جو سرخ رنگ کا پلینٹ نظر آتا ہے وہ مارس ہوتا ہے. دی پلینٹس آر kept in motion in their respective orbits by gravitation and centrifugal force. پلینٹ اپنی ہی آربٹ میں ہمیشہ رہتے ہیں، دوسرے کے آربٹ میں داخل نہیں ہوتے. تو یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ گریویٹیشن اینڈ سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے. 17 دی اسٹڈی آف ہیونلی باڈی از نون ایز اسٹرالوجی، آسٹرو فزکس، اسٹرونومی، جیو فزکس. تو کریکٹ آپشن آسٹرو فزکس، بی آپشن. سپر نووا از این اسٹرائڈ اے ڈائنگ اسٹار. ڈائنگ اسٹار جو اسٹارز ختم ہو جاتے ہیں اسے سپر نووا کہتے ہیں. یہ امپارٹنٹ ہے بہت زیادہ. دی ملکی وے ایکسٹینڈس تھرو اے ڈسٹینس آف. ملکی وے کیا ہے؟ کمبینیشن آف گلیکسیز ہے. تو یہ کتنے فاصلے پر پڑے ہوئے؟ تو یہ 10 لائٹ ایئر پہ پڑے ہوئے. 10 لائٹ ایئر. 20 the altitude of heavenly body appear to be greater than they actually are. This is due to the altitude. اس MCQs کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھو آسمان آپ کو نیلا نظر آ رہا ہے. کیوں نیلا نظر؟ اگرچہ آسمان نیلا نہیں ہے تو یہ ریفریکشن آف ایٹماسفیئر ہے. ایٹماسفیئرک ریفریکشن اسے کہتے ہیں کہ آپ جدھر دیکھ رہے ہو وہ آپ کی نگاہ فکس اس پوائنٹ پہ نہیں پڑتی، کیونکہ مختلف گیسز، ہوا، ایئر از اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ گیسز اینڈ ایچ گیس ہیو ڈفرینٹ ڈینسٹی. دیٹس وائی ایچ گیس ہیو ڈفرینٹ کیپیسٹی اینڈ ایبلٹی آف ریفریکشن. تو دیٹس وائی آپ کو ایک چیز اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح یہ ایکچولی ہوتا ہے. تو یہ ایک فینامنا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایٹماسفیئرک ریفریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. 21 دی پیریڈ آف ون ریولیوشن آف سن اراؤنڈ دی سینٹر آف گلیکسی از کالڈ کاسمک ایئر. گلیکسیز کے ارد گرد سن کا جو ون ریولیوشن ہے، ون راؤنڈ ہے، اس سے کاسمک ایئر کہتے ہیں. وچ آف دی فالوئنگ از کنسرنڈ ود دی ڈسکرپشن اینڈ میپنگ آف دی مین فیدر آف دی یونیورس. یونیورس کی جو مین فیدر ہے اس کی تفصیلات اور اس کی میپنگ کسے کہتے ہیں؟ سٹار اور سورج کے درمیان ڈسٹینس، سورج اور زمین کے درمیان ڈسٹینس. تو اس اسٹڈی کو کہتے ہیں کاسموگرافی. دی سیم سائڈ آف دی مون آلویز فیس دی ارتھ بیکاز. MCQs کا مطلب یہ ہے 23 کا کہ ہمیشہ چاند کا شائننگ فیس ہمارے زمین کی طرف ہوتا ہے. آپ نے کبھی اس کا ڈارک فیس نہیں دیکھا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ چاند اپنے مدار، اپنے ایکسس کے ارد گرد جو روٹیشن کرتی ہے اور زمین کے ارد گرد جو روٹیشن کرتی ہے، ان دونوں کا سپیڈ اور ٹائم جو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ اباؤٹ سیم ہے. 24 دی لائٹ کمنگ فرام اسٹار گیوز دی آئیڈیا آف دیئر. اسٹار سے جو روشنی آتی ہے وہ ہمیں
किस चीज़ का आइडिया देती है, रोटेशनल स्पीड का। रोटेशनल स्पीड का आइडिया हमें किस चीज़ से पता चलता है, द लाइट कमिंग फ्राम स्टार्स। 25 The constellation of stars appear at different position in the sky at different time during night mainly। और सूरज का डिफरेंट स्टार्स जो कि इकट्ठे होते हैं और हमें आसमान पे मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आते हैं। लेट सपोज अगर आपको नॉर्थ में नज़र आए तो कल वो आपको साउथ में नज़र आता है, और जो आपको ईस्ट में नज़र आए तो आपको वो वेस्ट में नज़र आता है। आपको सितारों का कॉन्स्टेलेशन, सितारों का जो वो ग्रुप होता है वो हमेशा एक जगह पे नज़र क्यों नहीं आता, क्योंकि अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट करती है, दैट्स वाई। 26 द सन स्पॉट कॉजेज़। सन स्पॉट क्या होता है, सूरज के सरफेस पे मुख्तलिफ़ स्पॉट नज़र आते हैं, मुख्तलिफ़ स्पॉट का ग्रो होना। तो ये इससे क्या पैदा होता है, तो इससे ABC तीनों ऑप्शन पैदा होते हैं, एरोरा ऑस्ट्रिल्स एंड एरोरा बोरियल्स। तो ये क्या होते हैं डियर, आपको जो जब कौसे कज़ा नज़र आता है तो ये क्यों आता है, ये लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से आपको नज़र आता है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन इस तरह, लाइट देखो एक वाइट लाइट होती है और एक इस तरह मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन ऑफ लाइट आप जब आपको नज़र आए तो इसे कहते हैं एरोरा ऑस्ट्रिल्स एंड एरोरा बोरियल्स। ठीक है, तो कहता है कि सन स्पॉट काजेज़, सन स्पॉट की वजह से बनते हैं एरोरा ऑस्ट्रिल्स, मतलब सूरज पर ये कौस कज़ा की तरह रंगों का कम्बिनेशन बनता है। हमें तो सूरज नज़र नहीं आता क्योंकि उसका लाइट इतना सख्त होता है कि हम इसको स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि सन स्पॉट ये होता है। देखिए डियर कि सन तो आपको बिल्कुल वाइट नज़र आता है, लेकिन उस पर मुख्तलिफ़ निशानात, मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन, मुख्तलिफ़ दागों का पैदा होना, ये किस चीज़ को जन्म देती है, तो ये एरोरा ऑस्ट्रिल्स को जन्म देती है। एरोरा ऑस्ट्रिल कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स है। मैग्नेटिक स्टॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ सन, सन की सरफेस पर बहुत बड़ी मैग्नेटिज्म पैदा करती है। पोलर एरोरा एंड एरोरा ऑस्ट्रिल अबाउट सेम चीज़ है, बस कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। एक चीज़ आपको कौसे कज़ा की तरह नज़र आए, इसे कहते हैं। पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जेंट स्टार। जो बड़े बड़े स्टार हैं उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब जब वो सन या किसी और चीज़ के गिर्द घूमते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हम पार्सेक में कन्वर्ट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार बॉडीज the sun from the earth is the distance of the nearest star beside the sun from the earth। जब हम ज़मीन से देखते हैं तो सूरज के नज़दीक सन का स्टार्स का डिस्टेंस कितना है, 4 लाइट ईयर्स। ठीक है, 1 लाइट ईयर कितना होता है डियर, 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जब 365 दिन में एक लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो फार्मूला है S=VT। V की जगह लगाए 3×10⁸, ये लाइट की स्पीड है, मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज़। ठीक है, अब ये 365 डेज़ को आवर्स में और फिर सेकंड में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करें तो आपको स्पीड तो तो आपको 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। वो डिस्टेंस जो लाइट एक ईयर में कवर करे उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो ज़मीन से अगर आप देखें तो सन और नियरेस्ट स्टार के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 लाइट ईयर है। 29 लूनर इक्लिप्स डज नॉट अकर एवरी मंथ बिकॉज लूनर इक्लिप्स, जिसे हम चांद ग्रहण भी कहते हैं, जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाए और सूरज पर चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और हमें चांद डार्क नज़र आता है, तो ये हर महीने क्यों नहीं होता। MCQ का मतलब है कि ये हर महीने क्यों नहीं होता। ये हर महीने इस वजह से नहीं होता कि सन ऑर्बिट इज़ नॉट ऑलवेज इन द सेम प्लेन एज द मून,
کہ جس پلین میں مون کا سن اور مون کا جو آربٹ ہے، جو راستہ ہے، وہ ہمیشہ ایک پلین میں نہیں ہوتے. یہ چیزیں جب ایک پلین میں آ جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں، تو یہ لونر اکلپس اس وقت تب ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہر مہینے نہیں ہوتا. ڈیئر ایک پلین میں ہونا، دیکھیں آپ زمین پر کھڑے ہیں، میں زمین پہ کھڑا ہوں، تو ہم دونوں ایک پلین میں ہیں. میں ہوا میں اڑ رہا ہوں اور آپ زمین پہ ہے، تو میں 3D پلین میں ہوں اور آپ 2D پلین میں ہے، تو ہم سیم پلین میں نہیں ہیں. تو سیم لائک سورج اور چاند ہمیشہ ایک پلین میں نہیں ہوتے. دیٹس وائی جو لونر اکلپس ہے، جسے چاند گرہن بھی کہتے ہیں، وہ ہر منتھ اکر نہیں ہوتا. Which of the following celestial bodies bear the sea of tranquility, the ocean of storm? کون سا ہیوی باڈی، کون سا جو اوپر بڑے بڑے باڈیز ہے، سن، سورج، چاند، مارس، وینس، اس میں سے کون سا باڈیز ہے جو کہ سمندر کی سکون، سمندر آرام سے بہہ رہا ہے، اس کا پانی بہت زیادہ اوپر نہیں آ رہا؟ تو یہ کیوں اس طرح برقرار ہے ایک لیول تک؟ تو یہ چاند اور سمندر کے پانی کے درمیان ایک گریویٹیشنل فورسز ہیں، جس کی وجہ سے یہ ٹرانکویلٹی کہتے ہیں پرسکون حالت. ٹھیک ہے. تو اور سمندر میں جو کرسٹ اور ٹرف پیدا ہوتے ہیں، اوپر کا زمین کا ہے، پانی کا اوپر اور نیچے جانا، یہ بھی مون اور پانی کے درمیان ایک گریویٹیشنل فورس ہے، ایک فورس ہے. دی ٹائم ریکوائرڈ بائی مون لائٹ، چاند کی روشنی ہم تک کتنے ٹائم میں پہنچتی ہے؟ 1.3 سیکنڈ میں. دی برائٹسٹ اسٹار ان دی اسکائی، آسمان میں سب سے برائٹسٹ اسٹار کون سا ہے؟ سیریس. لونر سی ریفرس ٹو 33 نمبر MCQs. لونر سی ریفرس ٹو، لونر سی کس کو کہتے ہیں؟ اے ڈارک پلین آن دی مون، اے ڈارک پلین آن دی مون. جب چاند مکمل طور پہ بلیک آپ کو نظر آئے تو اسے کہتے ہیں لونر سی، لونر سمندر. ٹھیک ہے. لونر اکلپس کسے کہتے ہیں؟ جب چاند پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی، اور یہ تب نہیں پڑتی جب زمین چاند اور سورج کے درمیان ہو. تو ڈارک پلین آن دی مون، لونر سی اس کو لونر سی آپ بھی کہہ سکتے ہیں. لونر اکلپس از کازڈ، لونر اکلپس کب ہوتا ہے؟ چاند گرہن کب ہوتا ہے؟ جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے. ارتھ کمز بٹوین دی سن اینڈ دی مون. 35 دی سولر کرونا مینلی کنزسٹ آف. تو سولر کرونا کیا ہوتا ہے؟ جو بریکٹ میں نے لکھا ہے یہ سولر کرونا کی ڈیفینیشن ہے، جسٹ MCQs کا حصہ نہیں ہے. تو سولر کرونا سورج کا سب سے باہر والا حصہ ہے، سب سے باہر والا حصہ ہے، تو اسے کہتے ہیں مولٹن لاوا. مولٹن، تو یہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ مولٹا لاوا. جس طرح ہمارے ایٹماسفیئر کا سب سے باہر والا حصہ ہے ایگزوسفیئر، اور اس میں عموماً اوزون ہے، تو سیم لائک سورج کا جو آؤٹر ایٹماسفیئر ہے اس سے سولر کرونا کہتے ہیں، اور اس میں مولٹن لاوا ہے. 36 وچ ٹو پلینٹ آف سولر سسٹم ہیو نو سیٹلائٹ. مرکری اور وینس کا کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے. وچ ون آف دی فالوئنگ گیسز از موسٹ پریڈامیننٹ ان دی سن. سورج میں سب سے زیادہ گیسز کون سے ہوتے ہیں؟ ہائیڈروجن گیسز. دی اسمالسٹ پلینٹ از، سب سے چھوٹا پلینٹ کون سا ہے؟ مرکری ہے. 39 اف دیئر از نو سن، اگر سورج نہ ہوتا تو آسمان کا کلر کس طرح ہوتا؟ اورنج، بلو، یلو. تو نان آف دیز کریکٹ ہے، none of these. 40 number, which of the following planet is the farthest distance from the earth? Which of the following planet is at the farthest distance from the earth? زمین سے سب سے دور پلینٹ کون سا ہے؟ تو نیپٹیون ہے. The solar wind is composed of. Solar wind is composed of outward stream of proton on the sun surface, ionized gas, plasma, all of these. ٹھیک ہے. سولر اکلپس اگر سورج گرہن کب واقع ہو جاتا ہے؟ ہم کو کب سورج صحیح نظر نہیں آتا؟ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے. مون کمز بٹوین دی سن اینڈ ارتھ، تو سورج گرہن ہو جاتا ہے. جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جائے تو اسے کہتے ہیں لونر اکلپس. دی لارجسٹ پلینٹ آف سولر سسٹم اس سولر سسٹم کا لارجسٹ پلینٹ کون سا ہے؟ جوپیٹر. ٹھیک ہے.
لارجسٹ پلینٹ آف دی سولر سسٹم از جوپیٹر. ڈیئر سب سے زیادہ فوکس کریکٹ آپشن پہ کر لے تو یہ بندے کو اس وقت پھر یاد آ جاتا ہے، باقی آپشن کو دیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر بندہ دیکھ لے تو اس نیت سے دیکھ لے کہ یہ آپشن میں ارتھ ہے. اب ارتھ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مارس ہے. مارس کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ سیٹرن ہے. یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو یہ سیچورن ہے. تو یہ چیزیں بندے کی سمجھ میں آتا ہے تو اس کے لیے آپشن دیکھا کرے، لیکن زیادہ فوکس جسٹ آنسر پہ کر لے تو یہ چیز بندے کو پھر اس ٹائم آرام سے یاد آ جاتا ہے. Tides are caused by the gravitational pull of the sun and the moon on the earth. ٹھیک ہے، ٹائڈس جو کہ سمندر میں جو پانی کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ کیوں واقع ہو جاتا ہے؟ بائی دی گریویٹیشنل پل آف دی بائی گریویٹیشنل پولز آف سن اینڈ مون آف دی ارتھ آن دی ارتھ. جو سورج اور چاند کا جو گریویٹیشنل پول ہے زمین پر. 45 وچ ون آف دی فالوئنگ از ناٹ اے سیٹلائٹ آف جوپیٹر؟ کیلیسٹو، لو، یورپا. ٹیٹن از ناٹ جوپیٹر کا سیٹلائٹ نہیں ہے. ٹیٹان جوپیٹر کا سیٹلائٹ نہیں ہے. باقی تینوں جو ہے وہ جوپیٹر کے سیٹلائٹس ہیں. مون از کالڈ اے سیٹلائٹ آف ارتھ. مون از کالڈ سیٹلائٹ آف ارتھ بیکاز اٹ ریوالوز اراؤنڈ دی سن. اٹ ریوالوز اراؤنڈ دی سن. مون کو ہم زمین کا سیٹلائٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں سورج کے گرد گھومتی ہے، تو دیٹس وائی اٹس کالڈ دی سیٹلائٹ آف دی ارتھ. کومیٹس ریوالو اراؤنڈ دی سن. کومیٹس جو ہوتے ہیں وہ کس چیز کے؟ یہ ہیونلی باڈی ہے جو آسمان میں ہے تو اسے کومیٹس کہتے ہیں. باقی جس مین فیدر ہے آف اپر ایٹماسفیئر وہ تو سن ہے، سٹارز ہے، مون ہے، ارتھ ہے، نیپٹیون ہے، مارس ہے، وینس ہے. تو کومیٹس ریوالو اراؤنڈ دی سن. کومیٹس کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے باڈیز ہے جو آسمان میں موجود ہے اور سورج کے گرد گھومتے ہیں. دی پوزیشن آف پلینٹ وین اٹ از نیئرسٹ ٹو دی سن از کالڈ. امپارٹنٹ MCQs. جب کوئی پلینٹ زمین سورج کے بہت زیادہ قریب آ جاتی ہے تو اس پوزیشن کو کہتے ہیں پرہیلین. ٹھیک ہے، دیکھو ڈیئر، ایلپٹیکل شیپ اس طرح ہوتا ہے. جب پلینٹ سن کے گرد گھومتی ہے تو ہم نے MCQs نمبر 2 میں میرے خیال میں پڑھا تو یہ ایلپٹیکل اور ہائپربولک شیپ میں ہوتا ہے. تو ڈیئر ایلپٹیکل شیپ انڈے کی طرح ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں، لیٹ سپوز انڈے کے سینٹر میں ایک چیز رکھیں اور اس کے گرد آپ گھومیں، تو جب آپ ایگ کے کناروں پہ ہوں گے، مطلب جو جہاں پہ وہ کرو ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ سب سے دور ہوں گے مین سے. جب آپ اس کے وہ نیئرسٹ باریک جو حصہ ہوتا ہے اگر آپ وہاں پہ ہوں گے تو آپ سینٹر کے قریب ہوں گے. تو سیم لائک جب پلینٹ سورج کے گرد گھومتی ہے تو یہ اس طرح چکر لگاتے ہیں، اس طرح لائن بناتے ہیں جس طرح کا ایگ. تو ایگ کے اینڈ پہ جب پلینٹ ہوتا ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سورج سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے. تو جب یہ بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے پلینٹ سورج کی تو اس سے پریہیلین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب بہت زیادہ دور ہوتا ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ یہ بریکٹ میں میں نے ڈیفینیشن لکھا ہے. ایپسس اور اس کو کمبینیشن کسی چیز کا سورج سے بہت زیادہ دور ہونا یا قریب ہونا ایپسس کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ایپسس. تو ایپہیلین جو بھی آپشن ہے یہ فارتھسٹ پوائنٹ ہے اور پرہیلین نیئرسٹ پوائنٹ ہے. وچ آف دی فالوئنگ از نون ایز ریڈ پلینٹ؟ مارس کو آپ ریڈ پلینٹ کہتے ہیں. وچ پلینٹ از نون ایز ارتھ ٹوین؟ وینس. وینس از ارتھ ٹوین. ٹوین کسے کہتے ہیں؟ جس کے درمیان کوئی اور پلینٹ نہ ہو. تو وینس اور ارتھ ٹوین پلینٹس ہیں. دی سیچورن رنگز ور ڈسکورڈ بائی. یہ جو بریکٹ میں ہے یہ MCQs کا حصہ نہیں ہے، میں نے جسٹ آپ کے ایکسپلینیشن کے لیے لکھا ہے کہ سیچورن رنگز کسے کہتے ہیں. اینڈ پلینٹ دی رنگز آف سیچورن آر دی موسٹ ایکسٹینسو رنگ سسٹم آف اینی پلینٹ ان دی سولر سسٹم. دے کنزسٹ آف کاؤنٹلیس اسمال پارٹیکل. ور ڈسکورڈ بائی گیلیلیو. سیچورن رنگز ور ڈسکورڈ بائی گیلیلیو. سیچورن ایک پلینٹ ہے جو سورج کے گرد روٹیٹ کرتی ہے. ہیلیکومیٹس.
Halley's comet appear once in the period of 76 years. 76 year. सूरज पे एक ह्यूज बॉडी है ये भी, जो कि हर 76 साल बाद अपीयर होती है एक ख़ास मशीनरी और तरतीब से लोग उसको देख सकते हैं। जुपिटर इज़ लार्जर देन द अर्थ बाई अबाउट, जुपिटर ज़मीन से बड़ा है, कितना बड़ा है? 10 गुना बड़ा है। लूनर इक्लिप्स अकर ऑन, चांद गिरहन कब वाक़या हो जाती है? जब मून नया होता है, जब मून आधा होता है, जब मून फुल होता है, तो उस वक्त ये लूनर इक्लिप्स वाक़या हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि हर महीने हो। 55. Which one of the following planets takes the same number of days for rotation and revolution? वो कौन सा प्लेनेट है जो अपने आप के गिर्द और सूरज के गिर्द, लेट सपोज, वो एक ही टाइम लेता है? देखो, जब आप अपनी जगह पे खड़े हो और इधर उधर घूमते हो, आप किसी दरख्त के गिर्द घूमते हो तो इसे कहते हैं रोटेशन, रिवॉल्यूशन, और जब आप अपनी ही जगह पे घूमते हो तो इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो अगर ये दोनों काम आप एक ही टाइम में करते हो तो ये कौन सा प्लेनेट करती है ये काम? वेनस। द हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? वेनस। 57. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन मिलियन किलोमीटर इज़ 149. 58. A terrestrial planet is a planet of a dense rocky body. Low dense ball of gas, none of these high density balls of gas. ये हाल नहीं है, balls है, तो dense है और rocky body है, celestial terrestrial planet. The planet having 5 moon, यूरेनस के कितने मून होते हैं? 5. 60. Planets nearest the sun are Mercury and Venus. मरकरी और वेनस सन की करीब तरीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ब्राइटेस्ट प्लेनेट? वेनस अराउंड द सन, सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा है? वेनस, ठीक है, वेनस सबसे ब्राइटेस्ट है। द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट ऑफ स्टेलिट सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ कैन बी सर्कुलर एंड एलिप्टिक। प्लेनेट ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट्स घूमते हैं उसका रास्ता किस तरह होता है? सर्कुलर होता है और एलिप्टिक यानी एक की शक्ल का होता है, ठीक है। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द एंड सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। द फास्टेस्ट प्लैनेट इज़ मरकरी, फास्टेस्ट प्लैनेट इज़ अ मरकरी। द प्लैनेट दैट हैज़ नो सैटेलाइट इज़ अ Mars and Mercury. 64 number. 65. The change in color of star arises due to, the change in color of star, star के कलर में चेंज आता जाता है तो वेरिएशन इन देयर सरफेस टेम्परेचर, एक स्टार दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आता है जब ये इसका आप करीब से या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मुशाहिदा करें, ये उसका सरफेस का टेम्परेचर होता है। बास स्टार के सरफेस का टेम्परेचर 100 होता है तो बास का 200 होता है, तो दैट्स वाई दे आर लुक इन डिफरेंट कलर्स। 66. The North Star is a part of constellation. The North Star is a part of constellation. कौन से कॉन्स्टिलेशन का? ये शिमाल के जो स्टार है ये कौन से कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है? ओरिन, बिग डिपर, लिटिल डिपर, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन के डिफरेंट नाम हैं, ओरिन, ज़ोडाइक वगैरह। तो लिटिल डिपर जो है, नॉर्थ स्टार जो है वो लिटिल डिपर कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है। 67. To a space traveler on the moon, the lunar sky during day times appears black. चांद दिन के वक़्त चांद पर अगर एक बंदा खड़ा है तो उसको सूरज किस तरह नज़र आता है? स्काई ब्लैक नज़र आता है। 65. The outermost layer of the sun is called chromosphere. सन का जो सबसे बाहर सरफेस है उसे क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। The planet having the largest number of satellite in solar system, जिस प्लेनेट के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं वो है जुपिटर। 70. An observer at a point on the earth where only the Nimbra region of moon shadow will move past will observe partial solar eclipse. At a point on the earth where only
The Penumbra region of moon shadow will move past, will observe a partial solar eclipse. تو ڈیئر MCQs کا مطلب کیا ہے؟ بریکٹ میں دیکھیں، نیومبرا از اے ہاف شیڈو ریجن دیٹ اکرز when a light source is only partially covered by an object. ٹھیک ہے. ڈیئر MCQs کا مطلب یہ ہے جب سورج کا جب چاند کا سایہ سورج پر ہاف پڑے، کتنا پڑے؟ ہاف. سورج کے ہاف حصے پر چاند پڑے اور پھر ہم کو مطلب زیادہ اندھیرا نظر نہیں آتا، سورج گرہن کے وقت معمولی سا اندھیرا سا ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں پارشل سولر ایکلپس. ٹوٹل کنسیپٹ نیومبرا ریجن آف مون میں ہے. نیومبرا ریجن آف مون کسے کہتے ہیں؟ جب سورج کے سامنے پورا چاند نہ آئے بلکہ سورج کے سامنے آدھا چاند آ جائے اور زمین پر اس کی اثر صرف ہاف چاند کا ہو، پورے چاند کا نہ ہو، تو اس طرح کا سورج گرہن کیا کہلاتا ہے؟ partial solar eclipse. 71 The radiant energy of the sun is transmitted in the form of اچھا سن سے جو شعاعیں آتی ہیں یہ لانگ ویوز میں ہوتے ہیں، شارٹ ویوز میں ہوتے ہیں، پارٹیکلز میں ہوتے ہیں. تو ڈیئر یہ شارٹ ویوز میں ہوتے ہیں اور شارٹ ویوز کی انرجی زیادہ ہوتی ہے. The planet that lies on the outermost orbit of solar system. سولر سسٹم سے سب سے دور راستے پر کون سا پلینٹ ہوتا ہے؟ نیپچیون. Which of the following is the largest of the inner planets. اندرونی جو سیارے ہیں، اندرونی سیارے، سب سیارے نہیں، اندرونی، تو اس میں سب سے بڑا کون سا ہے؟ ارتھ ہے. Tides are the highest when the sun, moon and the earth are in line. Tides are highest. سمندر کے موجوں پیک پر ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے جب سن، مون اور زمین ایک لائن میں ہوتے ہیں، تو ان تینوں کا فورس ہوتا ہے نیچے کی طرف اور پھر ٹائڈز زیادہ ہوتے ہیں، ہائیسٹ ہوتے ہیں. کون سا پلینٹ 75 وچ از دی کولڈسٹ پلینٹ؟ کون سا پلینٹ سب سے زیادہ سرد ہے؟ نیپٹیون. 76 اسٹرائڈز ہیو دیئر آربٹس بٹوین دی پلینٹس. وہ اسٹرائڈز بتائے ہیں جن کا راستہ پلینٹس کے درمیان میں ہے. بٹوین دی پلینٹس مارس اینڈ جوپیٹر. اچھا مارس اور جوپیٹر کے درمیان جن چیزوں کا راستہ ہے انہیں اسٹرائڈس کہتے ہیں. مارس اینڈ جوپیٹر کے درمیان جو سیلیسٹیل باڈیز، جو آسمان میں موجود باڈی، جو اوپر ایٹماسفیئر باڈی جو مارس اور جوپیٹر کے درمیان میں سے گزرتے ہیں، اس کے درمیان میں ان کا راستہ ہے، تو اسے کہتے ہیں اسٹرائڈس. ایئر از لانگیسٹ آن مرکری. کون سے سیارے پر؟ ہم ایک سیارے پر رہ رہے ہیں، ہم ایک پلینٹ پہ رہ رہے ہیں جس سے ارتھ کہتے ہیں، تو مرکری پر سب سے لمبا سال ہوتا ہے. 78 دی برائٹ ہیونلی باڈی ود اے لانگ لیمینوس ٹیل. لیمینوس وہ کہتے ہیں جو خود بخود چمکتی ہو، تو لمبی لیمینوس ٹیل کے ساتھ جو ہیونلی باڈی ہے اسے کومیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کومیٹ. ڈیئر یہ رات کے وقت جو سورج جو ستارہ ہم کو نظر آتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیز حرکت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ فرشتوں نے شیطان کو مارا، تو اس کو بھی کومیٹس کہتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیل ہوتا ہے اور چمکدار بھی ہوتا ہے. دی 4 لارجسٹ پلینٹ آف دی سولر سسٹم ان ڈسینڈنگ آرڈر. 4 لارجسٹ پلینٹ ان دی ڈسینڈنگ آرڈر. ڈسینڈنگ آرڈر کے مطلب پہلا والا سب سے بڑا ہوگا، دوسرا والا اس کے بعد اور تیسرا والا اس کے بعد، چوتھا والا سب سے چھوٹا ہوگا. تو یہ ہے جوپیٹر، سیچورن، یورینس، نیپچیون. تو جوپیٹر سب سے بڑا، سیچورن اس کے بعد بڑا، یورینس اس کے بعد بڑا، نیپچیون سب سے چھوٹا. 80 which one of the following planets on the solar system does the sun rise in the west and the set in the east. کون سا پلینٹ اس طرح ہے جس پر سورج ویسٹ میں ہمارے زمین کے الٹا نکلتا ہے، مغرب سے نکلتا ہے اور مشرق میں ڈوبتا ہے؟ تو یہ وینس میں اس طرح ہوتا ہے. 21 دی فرسٹ سیٹلائٹ واز لانچڈ بائی. پہلا سیٹلائٹ کس نے لانچ کیا؟ USSR، یونین آف سویت سوشلسٹ ریپبلکنس. ٹھیک ہے،
بریکٹ میں ایکسپلینیشن MCQs کا حصہ یہ نہیں ہے. دی سیشنل کنٹراسٹ آر میکسیمم ان. سیشنل کنٹراسٹ کب میکسیمم ہوتا ہے؟ مڈ الٹیچیوڈ پر. What percentage of insulation is received by the earth's surface? 51%. سورج کا کتنا حصہ، سورج کی کتنی شعاؤں کا کتنا پرسنٹیج زمین پر لگتا ہے؟ کتنا پرسنٹیج اوپر آسمان میں ہی غائب ہو جاتا ہے، ہوا میں، ایٹماسفیئر میں، اور کتنا پرسنٹیج زمین پر آتا ہے؟ 51%. تو یہ انسولیشن کی وہ ہے ایکسپلینیشن ہے بریکٹ میں. واٹ از دی میکسیمم لینتھ آف دی ڈے آن دی پولز؟ پول پر ڈے کی میکسیمم لینتھ کتنی ہوتی ہے؟ 8 منتھس. تو پولز پر دن 8 منتھ ہوتا ہے، کم از کم، زیادہ سے زیادہ. سیشن آن ارتھ آر کازڈ بائی. زمین پر گرمی، سردی، بہار کا آنا کس وجہ سے ہے؟ زمین کا اپنے ایکسس کے ارد گرد گھومنا. جس طرح فین اپنے ہی ایک سینٹر کے گرد گھومتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، اس طرح زمین بھی اپنے سینٹر کے گرد جو گھومتی ہے اسے کہتے ہیں روٹیشن آف ارتھ اراؤنڈ اٹ ایکسس. 86. دی ارتھ روٹیٹس اراؤنڈ اٹ ایکسس فرام. زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے مغرب سے مشرق کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف، اس سائڈ پہ گھومتی ہے. The inclination of Earth axis to the orbital plane is. The inclination of Earth axis to the orbital plane is 23.5 to 23.1.2. زمین کا آربیٹال پلین کی طرف گھماؤ کتنا ہے؟ 23.1/2. The mean radius of Earth is approximately 3000 کلومیٹر. The mean radius of the earth is approximately 3000 کلومیٹر. Vernal equinox falls on 21 مارچ. تو ورنل ایکوینس کسے کہتے ہیں؟ نیچے بریکٹس میں ڈیفینیشن موجود ہے. ورنل ایکوینس 2 مومنٹس ہیں جو کہ سال میں ایک بار آتے ہیں. اس وقت سورج بالکل ایکویٹر کے اوپر ہوتا ہے اور دن اور رات کا جو ٹائمنگ ہے وہ برابر ہو جاتا ہے. تو یہ 21 مارچ ہے اور دوسرا 22 ستمبر. 21 مارچ اور 22 ستمبر کو دن اور رات کا لینتھ برابر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ورنل ایکوینکس. 90. دی فکسڈ پاتھ along which the earth revolves around the sun is called the earth's orbit. The fixed path along which the earth revolves around the sun is called the earth orbit. ٹھیک ہے. زمین کا سورج کے گرد گھومنے کا جو راستہ ہے اسے ارتھ آربٹ کہتے ہیں. 91. دی الیکٹرک پاتھ از دی ورڈ یوز ٹو ڈسکرائب دی شیپ آف ارتھ. زمین کی شکل، زمین کس طرح شکل کا ہے؟ گول ہے، الیپٹیکل ہے، ہائپربولک ہے. تو اس کے لیے کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ ابلیٹ اسفیئر. ابلیٹ اسفیئر کا کیا مطلب ہے؟ ابلیٹ اسفیئر کا مطلب ہے زمین کی شکل کو بیان کرنا، بس. 92. ایکونیکس occurs when the sun is vertically above the earth. ایکونیکس کسے کہتے ہیں؟ جب سورج بالکل ایکویٹر کے اوپر ہوتا ہے. 93. سمر سولسٹکس ان دی ساؤترن ہیمیسفیئر occurs on. اچھا، سمر سولسٹک کسے کہتے ہیں؟ بریکٹ میں نے ڈیئر ایکسپلینیشن دیا ہے. جب سمر سولسٹک کب اکر ہوتا ہے؟ 22 دسمبر کو. تو اس دیکھیے ایکسپلینیشن. سولر سولسٹائس occurs when one of earth pole has its maximum tilt towards the sun. جب زمین بہت زیادہ سورج کی طرف ہو جاتی ہے، اس طرح سورج کی طرف گھوم جاتی ہے، تو اس سے کہتے ہیں سمر سولسٹس. اور یہ 21 جون اور 22 دسمبر کو یہ چیز واقعہ ہو جاتا ہے. 21 جون اور 22 دسمبر کو. ٹھیک ہے ڈیئر. دی ایکویٹریل ڈائیمیٹر آف دی ارتھ از اپروکسیمیٹلی. ایکویٹریل ڈائیمیٹر، زمین کا ایکویٹریل ڈائیمیٹر کتنا ہے؟ ڈیئر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کیا ہے. آپ ایک کو پکڑے، ایک کا جو لینتھ ہے،
جو لمبا حصہ ہے، لمبا پارٹ انڈے کا، یہ ایکویٹرل آپ اس کو کہتے ہیں ایکویٹرل. تو یہ ڈائی میٹر زمین کا کتنا ہے؟ زمین تو اس طرح ہے نا انڈے کی شکل میں، تو یہ ہے 12,756 کلومیٹر. اور 95 heat received by earth from the sun is known as سورج زمین سورج سے جتنا وہ ہیٹ ابزرو کرتی ہے اس سے انسولیشن کہتے ہیں، انسولیشن. ٹھیک ہے. پروسیس آف وہ پروسیس جس کے ذریعے کوئی کسی چیز پر ہیٹ پڑتی ہے اسے بھی آپ انسولیشن کہتے ہیں. لیکن یہ خاص ورڈ ہے جو کسی چیز کے لیے یوز ہو جائے تو سورج کا زمین پہ لائٹ کا پڑنا انسولیشن کہلاتا ہے. کتنا پرسنٹ سورج کی لائٹ زمین تک پہنچتی ہے؟ 51%. 96 ایٹ دی کور آف دی ارتھ زمین کے سنٹر پر ٹمپریچر کتنا ہے؟ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ. دی ٹائم ریکوائرڈ فار مون لائٹ ٹو ریچ ارتھ از 1.3 سیکنڈ. دی پوزیشن، اچھا یہ اب پہلے MCQs میں ہم نے پرہیلین پڑھا، یہاں پہ ایفیلین ہے. دی پوزیشن آف دی ارتھ ان اٹس آربٹ when it is at greatest distance from the sun causing summer in the northern hemisphere. جب زمین اپنے راستے پر جب چلتی ہے نا، روٹیشن کرتی ہے سورج کے گرد، جب وہ سورج سے بہت زیادہ دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایفیلین. جب زیادہ نزدیک آ جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پیریہیلین. ٹھیک ہے. Days and nights are equal throughout the globe when sun is about دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں. کب برابر ہو جاتے ہیں؟ جب سورج بالکل ایکویٹر کے اوپر آ جاتا ہے. کہاں پر آ جاتا ہے؟ بالکل ایکویٹر کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ ڈیز اور نائٹ برابر ہو جاتے ہیں. دی مین ڈسٹینس آن دی پرہیلین اینڈ ایفیلین از، تو ایفیلین کون سا پوائنٹ ہے؟ فارتھسٹ پوائنٹ فرام دی سن، اور پرہیلین از دی پوائنٹ آف دی ارتھ آربٹ دیٹ از نیئرسٹ ٹو دی سن. تو مین ڈسٹینس آن دی پرہیلین اینڈ ایفیلین از 149.5 کلومیٹر. جب زمین سورج کے بہت زیادہ قریب آ جاتی ہے، جب زمین سورج کے بہت زیادہ دور ہو جاتی ہے، تو ان دونوں ڈسٹینس کا ایوریج کتنا ہے؟ 149.5 کلومیٹر. ڈیئر MCQs بہت زیادہ ہیں، دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ دیکھ لیں ویڈیو کی سائز 42 تک پہنچ گئی. ہم بائی پارٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، اور پورا سیٹ ایوری ڈے MCQs کا اس چینل پہ ہوگا. اس سے کے بغیر کوئی اور ویڈیو اس وقت تک اپلوڈ نہیں ہوگی جب تک ہم یہ ایوری ڈے سائنس کا سیٹ پورا نہیں کرتے. اور جتنے بھی MCQs ایوری ڈے سائنس کا وہ آپ کا یہاں پہ کور ہو جائیں گے. اس پورشن میں تقریباً سیلیسٹیل باڈی جو کہ سن، مون، ارتھ، اس کے ریلیٹڈ MCQs تھے. اس کے بعد جتنے ایوری ڈے سائنس کے MCQs ہے، خوراک، واٹر، ان چیزوں کے ریلیٹڈ تمام MCQs یہاں پہ اپلوڈ ہوں گے. ٹھیک ہے ڈیئر، تھینکس فار واچنگ. ڈیئر اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں ہم صرف ایجوکیشن ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں.